بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تہجد ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر میرے بھائی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میں بارہا ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب کسی بہن کو بھائی کو کوئی روحانی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بعد نماز مغرب ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کی جاتی ہے۔ کہ کچھ بہنیں مجھے کمنٹس کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ یہ عمل کس طرح کرنا ہے، ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں وہ بتا دیں۔ تو میرے بھائی ہر ایک کا میں کمنٹس تو پڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ واٹس ایپ پر مجھے رابطہ کرتے ہو، اپنا وائس میسیج کر کے چھوڑ دیتے ہو، پھر میں اس کو سنتا ہوں تو ان کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نماز تہجد کے لیے چن لیتے ہیں اور جن کا دل کرتا ہے کہ نماز تہجد ادا کرے۔ اللہ پاک ان کی چاہت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت فرمائیں۔ نماز تہجد 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی بھی پڑھی ہیں، مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز تہجد ادا کی جائے، 2 نفل ادا کر کے۔ آپ 2 نفل بھی پڑھیں گے تو نماز تہجد ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سکت زیادہ ہے، ہمت ہے تو 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو آپ کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح نماز ظہر یا عصر یا مغرب کی رکعت ہے، اس طرح نماز تہجد کی رکعت نہیں ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کے ساتھ بھی آپ کی نماز تہجد ہو جاتی ہے۔ تو جتنے زیادہ نفل پڑھیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اتنے ہی سیڑھیاں بلند ہوتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کے قرب میں داخل ہو جائیں گے۔ نوافل کی ویسے ہی کثرت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نماز تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ ان کو نماز تہجد کے لیے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی اللہ رب العزت کے عرش معلیٰ کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لائق جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کامل وضو کرتا ہے اور اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو اب اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے نماز تہجد کی نیت کی مگر نیند کا غلبہ آ گیا، وہ نماز تہجد ادا نہیں کر سکا، تو جو نیند کا غلبہ آیا اللہ رب العزت اس کو اس کے لیے صدقہ کر دے گا اور نماز تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں لوگ جنہوں کو نماز تہجد پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اولیاء اکرام اللہ اس دنیا میں آئے سب نے نماز تہجد ہی پڑھی اور رات کو قیام کیا اور اپنے رب کو راضی کیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ جب آپ اپنے رب کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر بن
عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ بہت اچھے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، نماز فجر تک سوئے رہتے ہیں، نماز تہجد ادا نہیں کرتے، بہتر ہے کہ وہ آپ نماز تہجد ادا کریں، کیونکہ نماز تہجد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، کیونکہ وہ واحد نماز ہے نماز تہجد جو مومن کی آواز پر نہیں پڑھی جاتی بلکہ دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ 2 رکعت کر کے نماز تہجد پڑھیں، سو کر اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہر رکعت میں کم سے کم 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھیں، تاکہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھنے کے بعد ایک قرآن پاک کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی اور نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔